نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور نوبت مار کٹائی کی آ گئی، جس سے بیوی کا بازو ٹوٹ گیا۔ بیوی حضور کے پاس شکایت لے کر آئی اور طلاق کا مطالبہ کیا۔ شوہر نے کہا کہ میں نے اسے مہر میں ایک باغ دیا تھا۔ حضور نے بیوی کو باغ واپس کرنے کا حکم دیا اور شوہر کو کہا کہ اسے طلاق دے دو۔ چنانچہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے کہتے ہیں مال کے عوض طلاق دینا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی اگر میاں بیوی سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر دونوں کے لیے کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں کہ عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، یعنی مال کے عوض قید نکاح سے نکل جائے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مال کی عوض قید نکاح سے چھٹکارا پا لے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت خاوند کو آفر کرتی ہے کہ میں تجھے اتنا مال دوں گی، یا میں تجھے مہر واپس کر دوں گی، یا اگر مہر لیا ہی نہیں تو وہ یوں کہتی ہے کہ میں مہر نہیں لوں گی، یا جو مہر تم نے مجھے دینا ہے اس مہر کے عوض مجھے طلاق دے دو۔ خاوند کہتا ہے ٹھیک ہے میں طلاق دیتا ہوں، یا میں نے ایک طلاق دے دی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت لفظ طلاق نہ بولے، وہ یوں کہے کہ مجھے اتنے مال کے عوض یا مہر کے عوض خلا دے دو، اور خاوند کہے کہ میں نے خلا دے دیا، اس سے بھی ایک طلاق بائنہ واقعہ ہوگی۔ سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الخلع تطلیقۃ بائنۃ، کہ حضور نے خلع کو ایک طلاق بائنہ قرار دیا ہے، یعنی مال کے عوض جان چھوڑنے کے لیے چاہے خلع کا لفظ استعمال کیا جائے چاہے طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے، اس سے طلاق اور جدائی واقعہ ہو جاتی ہے، اور اس کا حکم ایک طلاق بائنہ کا ہے۔ لہٰذا اگر اس ایک طلاق کے بائنہ کے بعد میاں بیوی آپس میں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کی اجازت کے بعد عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی نیا مہر اور گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے عورت کی رضامندی۔ یعنی عام رجوع جو ہوتا ہے طلاق رجعی میں، اس میں محض خاوند کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا میں صلح کرتا ہوں، یا کوئی ایسا عمل کر لے جس سے صلح ثابت ہوتی ہو، چاہے عورت کی رضا اور مرضی شامل ہو یا نہ ہو، رجوع ہو جائے گا۔ لیکن طلاق بائنہ کی صورت میں یا خلع کی صورت میں یا طلاق بالمال کی صورت میں عورت کی رضامندی کے بغیر نہ صلح ہو سکتی ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت اگر اجازت دے دے تو عدت کے اندر نکاح ہو جائے گا، اور اس نکاح میں مہر بھی نیا طے کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اور اگر عدت کے بعد بھی یہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر نکاح ہو جائے گا، مہر نیا مقرر کرنا پڑے گا۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی اب میاں بیوی تو بن گئے ہیں، لیکن یہ شوہر اب 2 طلاقوں کا مالک ہے، اب یہ 3 طلاقوں کا مالک نہیں ہے۔ ایک طلاق یہ پہلے دے چکا ہے، اب نئے سرے سے یہ 2 طلاقوں کا مالک ہے۔ خدا نخواستہ اگر دوبارہ یہ طلاق دیتا ہے، ایک تو 2 طلاقیں ہوں گی، اگر 2 دیتا ہے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور عورت جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح خلع کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو لوگ عدالت سے رجوع کرتے ہیں خلع کے لیے، اور عدالت 3 نوٹس بھیجتی ہے شوہر کو پیشی کے لیے، اور وہ نوٹس شوہر تک پہنچتے ہی نہیں، باہر سے میل ملاپ کر کے وہ نوٹس غائب کر دیے جاتے ہیں، اور یک طرفہ ڈگری لے لی جاتی ہے خلع کی۔ یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس طرح خلع نہیں ہوتا، اس لیے کہ خلع ایک مالی معاملہ ہے، اور مالی معاملہ تب تک معتبر نہیں ہوتا، منعقد نہیں ہوتا جب تک فریقین یعنی میاں اور بیوی دونوں راضی نہ ہوں۔ اور پھر خلع کا تعلق صرف بیوی سے نہیں، میاں بھی خلع کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی میاں یوں کہے کہ بیوی کو
اگر تو میرا مہر واپس کر دے یا اتنا مال مجھے دے دے تو میں تجھے خلا دے دوں گا۔ بیوی اگر اس کو قبول کر لے تب بھی طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور اگر مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو، میاں اسے قبول کر لے تب بھی طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا خلع کا تعلق جانبین سے ہے۔ عدالت اگر دونوں فریقوں کو بلاتی ہے اور میاں کو آمادہ کر لیتی ہے، یا میاں خود حاضر نہیں ہوتا، اس کا وکیل حاضر ہوتا ہے اور میاں محض اس معاملے پر سین کر دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے، تب بھی خلا ثابت ہو جائے گا اور بیوی کو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن جو عدالتوں میں آج کل ہوتا ہے، یک طرفہ ڈگری جاری کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس سے خلا نہیں ہوتا۔